خواتین و حضرات، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں دو جملے ہیں، الصلاۃ نور، نماز نور ہے، روشنی ہے، نورانیت ہے، والصبر ضیاء، صبر بھی روشنی ہے، تو دونوں روشنیوں میں فرق کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو جیسے میں پہلے بھی حوالے دے چکا ہوں کہ غالباً امہات الکتب میں بھی یہ چیز موجود ہوگی، حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب نے وہاں سے لی ہوگی، یا خود اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں بات ڈالی ہوگی کہ بھائی ان دونوں روشنی میں وہی فرق ہے جو چاند کی چاندنی اور سورج کی روشنی میں فرق ہے۔ مختصر سا جواب، ٹھیک ہے جی، بہت اچھا جواب۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو میرے ذہن میں بات ڈالی ہے، اس سوال کا جواب جو میرے ذہن میں ڈالا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے، چاند کی چاندنی رات میں کام کرتی ہے اور سورج کی جو روشنی ہے وہ دن میں کام کرتی ہے۔ یہی فرق آپ صبر اور نماز میں سمجھ لیجیے گا۔ ایک بات کو سمجھانے کا انداز ہوتا ہے نا، رات میں کام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دن میں اثر نہ ہو، دن میں کام کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ رات میں اثر نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یہ ذرا تھوڑا سا تعبیری اسلوب ہوتے ہیں، ان کو ذرا اس کا لحاظ رکھیے گا۔ تو چاند کی چاندنی رات میں اثر کرتی، اپنا کام دکھاتی ہے، اور سورج کی روشنی دن میں اپنا کام کرتی ہے۔ تو یہی فرق نماز اور صبر میں بھی سمجھ لیں۔ نماز کی نورانیت، اس کی روشنی بندے کی ذات کو رات میں سنبھالے رکھتی ہے۔ مغرب میں، ہماری رات تو مغرب سے شروع ہوتی ہے نا، مغرب میں، عشاء میں، تہجد میں، فجر اگرچہ صبح ہے لیکن وہ رات کے ساتھ ہی ملحق ہے نا، تو اس کو بھی اسی کے ساتھ ملا لیں، ورنہ دن میں رہنے دیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب جو نماز ہے، اس کی نورانیت بندے کو مغرب میں، عشاء میں، تہجد میں، حتیٰ کہ فجر تک میں اس کو سنبھالے رکھتی ہے۔ رات کی خلوت میں جب بندہ درست رہتا ہے تو جس کی تنہائی بہتر ہو جاتی ہے تو اس کی جلوت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ تو پھر یوں دن اور رات دونوں نماز کے زیر اثر آ جاتے ہیں کہ نماز دونوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ٹھیک، اب صبر کی طرف آئیے۔ صبر روشنی ہے، سورج کی روشنی۔ تو سورج دن میں کام کرتا ہے تو صبر دن میں کام کیسے کرتا ہے؟ صبر کی روشنی بندے کو سنبھالا دیتی ہے دن کی روشنی میں۔ صبر عدل معصیت کی روشنی، گناہوں سے رکنے کی روشنی، گناہوں سے صبر کرنے کی روشنی، صبر علی الطاعہ، اطاعت پر گامزن رہنے کی روشنی، صبر علی المصائب، مصیبت کو سہنے کی، صبر کرنے کی روشنی۔ یہ روشنی دن کے اندھیروں سے صابر کو، بندے کو دور رکھتی ہیں۔ دن کے بھی تو اندھیرے ہوتے ہیں نا، گناہوں کے اندھیرے کم ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جب بندہ اللہ اکبر اللہ کے خوف سے، معاشرے کے نہیں، صرف اللہ کی خوف، خشیت سے اور محبت سے دن کے اندر صبر کرتے ہوئے درست رہتا ہے، اللہ اکبر، تو پھر اس کی جو رات ہوتی ہے صابر بندے کی، وہ بھی زیر اثر آ جاتی ہے صبر کے۔ یعنی وہ دن میں جب صبر کرتا ہے اللہ کے خوف سے، اللہ ہی کی محبت میں، اللہ کی خشیت سے، تو پھر صابر بندے کی جو رات ہوتی ہے وہ بھی اسی صبر کے زیر اثر آ جاتی ہے۔ یوں صبر کے نیچے پہلے دن آتا ہے، بعد میں رات آتی ہے، اور نماز اس کے نیچے پہلے رات آتی، بعد میں دن آ جاتا ہے۔ تو پورا شب و روز پوری زندگی جو ہے بندے کی، نمازی بندے کی، صابر بندے کی کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ تو یہ ہے جی، والصبر ضیاء اور الصلاۃ نور کے دونوں روشنی ہیں۔ فرق کیا ہے؟ تو اس فرق کے حوالے سے تھوڑی سی بات آپ کے سامنے میں نے کر دی۔ یہ جو فرق بیان کیا، ذالکم مما علمنی ربی، اور اگلا جملہ ہے، اب اس کو مختصر کرتے ہیں، والقرآن حجۃ لک او علیک، قرآن تمہارے لیے حجت ہے، دلیل ہے، یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ اگر قرآن پر عمل کرو گے تمہارے لیے دلیل بنے گا، اللہ کی رضا کی دلیل، جنت میں جانے کی دلیل، اور قرآن کے خلاف عقیدہ رکھو گے تو تمہارے خلاف دلیل بنے گا، اللہ کی ناراضگی کی دلیل بنے گا، اور جہنم جانے کی دلیل بنے گا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اسی قرآن کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور ہدایت پاتے ہیں۔ قرآن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں، قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے ہدایت پاتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث ہے، ابھی تو میں نے آیت سنائی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہ حدیث ہے،
اللہ اسی کتاب قرآن کی وجہ سے اقوام کو بلندی عطا کرتے ہیں، اور اسی قرآن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پستی میں بھی دھکیل دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اس لیے قرآن سے اپنا لو لگائیں، قرآن کے بالمقابل کہانیوں کو، خوابوں کو چھوڑ دیجیے گا۔ اور نبی علیہ السلام کی اس حدیث کا آخری فرمان جو ہے وہ یہ ہے، کل الناس یغدو فبائع النفس فمعتقها او موبقها۔ ہر انسان صبح کے وقت چل نکلتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ فبائع النفس، پھر اپنے نفس کو، اپنی جان کو بیچ ڈالتا ہے۔ سمجھ آئی؟ اب جان کو بیچنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایسے میں وہ اپنی جان کو جہنم سے یا آزاد کر دیتا ہے فمعتقها، یا وہ جہنم کی ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یا اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہر انسان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ہر انسان صبح ہوتی ہے چل نکلتا ہے رزق کی تلاش میں، مصروفیات میں، اب اس کی ڈیلنگ ہوتی ہے، اس کو اعمال سے، کیا کہتے ہیں، معاملات سے سابقہ پیش آتا ہے، شب و روز کی مصروفیات اس کے سامنے ہوتی ہیں۔ ایسے میں وہ اپنے نفس کو فروخت کر دیتا ہے۔ اگر اس نے اپنی جان کو اللہ کے لیے فروخت کر دیا تو اس نے پھر اپنی جان کو جہنم سے آزاد کروا کے جنت کا مستحق بنا دیا۔ اور اگر دین کی مصروفیات میں اس نے اپنی جان کو شیطان کے ہاتھوں فروخت کر دیا، شیطان سے سودا کر ڈالا، اور بدلے میں دنیا کی معمولی چمک دمک فانی لے لی، تو اس نے اپنی جان کو ہلاک کر ڈالا، جہنم کے گڑھے میں ڈال دیا۔ اور یہ بالکل تشبیہ ایسی ہے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کی، جو یہاں رنگ ملتا ہے وہ قرآن کریم کی آیت کا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جانوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ جب اللہ نے خرید لی ہے تو بندہ اپنی جان کو اللہ کو فروخت کر دیتا ہے۔ بس شب و روز میں ہم اپنی جان کو فروخت کرتے ہیں، اللہ کو فروخت کرتے ہیں تو اللہ کی رضا مل جاتی ہے، سب کچھ کامیابی مل جاتی ہے۔ شیطان کو فروخت کرتے ہیں، بدلے میں دنیا کی چمک، حرام چیزیں لے لیں، بدکاریاں لے لیں، گناہ لے لیے، تو ہم اپنے آپ کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو نبی علیہ السلام کے ان فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلیق الرحمن کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔